अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इदरीस अलैहिस्सलाम ऐसे पैगंबर हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ों को ईजाद किया, बनाया, जैसे कि इल्म नजूम, सितारों को देखकर अंदाज़ा लगाना कि बारिश कब होगी, हवाएं तेज कब चलेगी, जिसे इल्म नजूम कहते हैं, सितारों के उलूम। उससे पता चलता है कि कौन सा वाक़या कब होने वाला है। तो इस इल्म को सबसे पहले पेश करने वाले हज़रत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। लेकिन इस वक्त तो दुनिया में जो इल्म नजूम है, वो जो अटकल है, बस अटकल, यानी लोग ज़बरदस्ती अपने तौर पे कुछ भी फेंकम फाक कर देते हैं। तो नजूमियों के पास जाना हराम है, और वो जो बात कह दें उनकी बात को मान लेना ये कुफ्र है। यानी अगर उन्होंने ये कह दिया कि बारिश होगी, मैंने सितारों की गर्दिश से पता किया है बारिश होगी, जो गैब की खबर दे रहे हैं उसको मिन व अन मान लेना पूरे यकीन के साथ, तो आदमी काफिर हो जाएगा। उस पर तजदीद ईमान और तजदीद निकाह ये वाजिब होगा। इसलिए नजूमियों के पास जाना भी जायज़ नहीं है, और वो जो बातें कहें उसको मानना भी जायज़ नहीं है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो सितारों को देखकर बातें कहते थे, वो बतौर मौजज़ा कहते थे, क्योंकि वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के रसूल थे, पैगंबर थे वो, तो बतौर मौजज़ा कहते थे। तो नबी की बात को मानना ये तो हमारे लिए लाजिम है, उस पर यकीन करना, ईमान लाना, ये तो हम पे फ़र्ज़ है। तो इसलिए उनके इल्म में और आज के इल्म में ज़मीन और आसमान से बड़ा फ़र्क है। हाँ, अलबत्ता कोई अगर सितारों की चाल का इल्म सीखे तो फी नफ्स से ही ये इल्म बुरा नहीं है। अगर इसमें कोई खिलाफ शरा बात ना हो तो सीखना बुरा नहीं है, लेकिन उस पर अमल करना, उस पर एतमाद करना ये बुरा है। बहुत सारी तोहमात में लोग पड़े हुए हैं। लोगों को चाहिए कि वो तोहमात परस्ती से बचें। वो कहते हैं कि वो सितारा मनहूस है, और वो ऐसा है और वो वैसा है। कोई दिन मनहूस नहीं। आमतौर पर कैलेंडर जो आते हैं, तो कैलेंडरों में भी सितारे लिखे होते हैं कि इस दिन कमर दर अकरब, यानी कि इस दिन जो है वो चांद को बिच्छू लगेगा। कमर दर अकरब का, अकरब कहते हैं बिच्छू को, तो ये कमर दर अकरब लिखा हुआ होता है। तो जब हम शादियों की या मुबारक कामों की तारीख तय करते हैं तो अकरब वाले दिन तय नहीं करते। ये फजूल बकवास, इस्लाम में इसकी कोई शरई हैसियत नहीं। बाबागियों के यहाँ इसकी हैसियत हो सकती है, लेकिन इस्लाम जो हुजूर अलैहिस्सलाम लेकर आए इसमें कोई इसकी हैसियत नहीं है। हर दिन अल्लाह ने पैदा किया है, और जो दिन अल्लाह ने पैदा किया है वो दिन मुबारक और मसऊद है। हर दिन मुबारक और मसऊद है, कोई दिन बुरा नहीं है, सब दिन अल्लाह के हैं। बस भाई ऐसा भी तो होता है, अगर मुसीबत आने वाली हो तो माह रमजान में भी तो आती है। अब माज़अल्लाह कोई ये कहेगा कि माह रमजान का कोई दिन मनहूस था या कोई रात मनहूस थी, माज़अल्लाह को ये कहने की हिम्मत कर सकता है? आप नहीं देखते जो जंगे बद्र हुई है वो 17 रमजानुल मुबारक को हुई है, और उससे बढ़कर मुसीबत मुसलमानों के लिए क्या मुसीबत रही होगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात रो रो करके गुजारते हैं। तो क्या उस दिन को कोई माज़अल्लाह मनहूस दिन कह सकता है? कोई नहुसत वाला दिन कह सकता है? तो नहीं, कोई दिन मनहूस नहीं है। जिस दिन हमारी तकदीर में जो मुसीबत लिखी है वो हमें पहुंच कर रहेगी। इसलिए अपना ईमान अल्लाह पे मजबूत करो। अगर अल्लाह खुशी देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, और अल्लाह अगर गम देना चाहे तो भी कोई रोक नहीं सकता। सारी खुशियां और सारे गम उसी के हाथ में हैं। तो ये सितारों की चालें वगैरह, ये इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो इस सितारों का इल्म सबसे पहले हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया के सामने पेश किया।
سب سے پہلے قلم جو بنائی ہے، قلم لکھنے والی، وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے بنائی. آپ نے قلم بنائی اور سب سے پہلے قلم سے لکھا بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے. یہ بھی اگر یہاں طلبہ موجود ہیں جو اسکول کالج پڑھتے ہیں، مدرسہ پڑھتے ہیں، یا بچیاں سن رہی ہے جو اسکول کالج پڑھتے ہیں، تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں جتنی بھی نئی چیزوں کی ایجادات ہے سب اہل اسلام کی ہے. اہل کفر نے اس کو اپنے سر باندھ لیا ہے، ورنہ اس کی بنیاد اسلام نے عطا فرمائی ہے. آپ کچھ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، یہ بجلی بنانے کے اشارے سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ نے عطا فرمایا. علم صرف نو مولائے کائنات نے عطا فرمایا. اسی طریقے سے آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے، یہ تصور صحابہ کرام میں سیدنا فاروق اعظم نے عطا فرمایا، امام زین العابدین نے عطا فرمایا. اس طریقے سے بڑی تفصیل ہے. بات کو لوگوں نے اس کو چرا لیا، ہمارے علوم چرا لیے گئے، اپنے سر لوگوں نے ڈال لیے ہیں، ورنہ یہ سارے علوم کی ایجاد اللہ رب العزت کا مقدس کلام ہے یا اس کے نبیوں کی ذات ہے. تو قلم سب سے پہلے حضرت ادریس نے بنایا اور آپ ہی نے سب سے پہلے لکھا. اسی لیے قلم کا احترام بھی لازم ہے. عام طور پہ لوگ پین کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، وہ لکھتے ہیں یوں پھینک دیتے ہیں. قلم کو پھینکنا نہیں چاہیے، اس کا احترام. جیسے کتابوں کی تعظیم ہم پر لازم ہے، ویسے قلم کی تعظیم بھی ہم پہ لازم ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ نے قلم کی بھی قسم یاد فرمائی. اس لیے قلم کا احترام ہونا چاہیے. لوگ کبھی کبھی اس کو پیر سے کھیلنے لگتے ہیں، پیر میں لگا کے کھیلتے ہیں. قلم کی تعظیم ضروری ہے، اللہ کے پیغمبر نے اس کو ایجاد کیا. سب سے پہلے سلے ہوئے کپڑے حضرت ادریس علیہ السلام نے پہنے. کپڑے کا جو لباس ہے وہ سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے پہنے. اس سے پہلے جو لوگ کپڑے پہنتے تھے تو وہ کپڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ چمڑے کے کپڑے ہوتے تھے. لوگ چمڑا استعمال کرتے تھے، چمڑے کا لباس پہنتے تھے. کپڑے کا لباس سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے، کیونکہ ادریس علیہ السلام درزی بھی تھے، یعنی آپ کا پیشہ تھا درزی، ٹیلر جس کو آپ کہتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ کوئی پیشہ برا نہیں ہے، یہ انبیاء کرام کے پیشے ہیں. تو ٹیلری کا کام حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا ہے. آپ کپڑے سلتے تھے اور سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا، ڈریس، لباس آپ نے پہنا. سب سے پہلے ناپ تول کے لیے وزن دنیا میں حضرت ادریس علیہ السلام نے بنایا. یہ جو ہم ترازو وغیرہ تولتے ہیں، اس کا پہلے تصور دینے والی ذات حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام. کپڑوں کو جو ناپتے ہیں چھڑی سے، وہ تصور بھی دنیا کو سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے دیا. اسی طرح تلوار، چھری، چاقو جس کو اسلحہ کہتے ہیں، اس کو بھی سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے بنایا. اس طرح بڑی تفصیلات ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کی حضرت ملک الموت سے دوستی تھی، دونوں میں پیار محبت تھی. اور فرشتوں سے، کیونکہ اللہ کے نبی تھے تو بڑا قرب، فرشتے بھی آپ سے بڑا پیار کرتے تھے. تو ایک دن فرشتوں سے آپ نے گفتگو کی کہ ایک کام کریں، میں چاہتا ہوں کہ جہنم دیکھوں. تو آپ کی خواہش پر فرشتہ آپ کو جہنم دکھانے لے گیا. پھر آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جہنم پر سے چل کر جاؤں، گزر جاؤں. تو آپ کی خواہش پر آپ کو گزارا بھی گیا. تو آپ نے حضرت ملک الموت سے کہا کہ ایک کام کرو، تم میری روح نکالو ذرا، میں مزہ تو چکھوں کہ کیسی ہوتی ہے موت. تو آپ کی روح نکالی اور اس کے بعد پھر آپ کے جسم میں ڈال دی. اور روح نکالی تو آپ کا جسم روح سے خالی ہو گیا. اور جب آپ کے جسم میں روح ڈالی تو آپ زندہ ہو گئے. جب زندہ ہو گئے تو آپ نے حضرت جبریل سے کہا کہ جبریل، میں آسمانوں کی سیر کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت جبریل علیہ السلام ان کو لے گئے آسمانوں کی سیر کے لیے.
جب یہ آسمانوں کی سیر کرتے کرتے جنت تک پہنچے تو انہوں نے حضرت جبریل سے کہا کہ جبریل جنت دیکھنا چاہتا ہوں، بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جنت کی آ رہی ہے۔ تو جبریل ان کو جنت کے دروازے تک لے گئے۔ جب یہ جنت کے اندر داخل ہوئے تو اندر ہی ٹہلتے رہ گئے۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ چلیے تاخیر ہو رہی ہے، لیٹ ہو رہے ہیں آپ کو زمین پہ جانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں آؤں گا، بس اب میں یہیں رہوں گا۔ تو حضرت جبریل نے کہا آپ تو زندہ ہیں، آپ یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ نے فرمایا کہ جنت میں جانے سے پہلے موت کا مزہ چکھنا ہے، سو میں چکھ چکا۔ اللہ نے کہا جنت میں جانے سے پہلے جہنم سے گزرنا ہے، سو میں گزر چکا، اور ایک بار جنت میں آ گیا تو دوبارہ جنت سے باہر نکالے نہیں جائیں گے، تو میں جنت کے اندر آ گیا ہوں، اب مجھے نکالنے کی بات مت کرو اور مجھے اب یہیں رہنے دو، بہت اچھی ہے جنت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا کہ رہنے دو میرے بندے کو، حضرت ادریس کو جنت ہی کے اندر رہنے دو۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام یعنی جیتے جی اس وقت تو آسمانوں پر ہیں، جنت میں ہیں، اور جو 4 پیغمبر جن کے متعلق آتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، جاوید ہیں ظاہری حیات میں، یوں تو ہر نبی زندہ ہیں لیکن ظاہری حیات میں تو وہ 2 پیغمبر آسمانوں میں ہیں اور 2 پیغمبر زمینوں میں ہیں۔ تو جو 2 پیغمبر آسمانوں میں ہیں، ایک تو حضرت ادریس علیہ السلام ہے اور ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے شب معراج حضور علیہ السلام کی ملاقات 4تھے آسمان پہ ہوئی۔ ادریس علیہ السلام آپ کو 4تھے آسمان پر ملے اور عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر ملے، اور ایک روایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام بھی 4تھے آسمان پر ملے۔ بہرحال اور جو 2 پیغمبر زمین پر ہیں، ایک تو حضرت الیاس علیہ السلام اور ایک تو حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں زمین پہ ہیں۔ یہ جو 2 پیغمبر زمین پہ ہیں تو یہ لوگ تجارت بھی کرتے ہیں، اور سال میں بس 2-4 دن تجارت کرتے ہیں اور اتنا کما لیتے ہیں کہ وہ سال بھر آرام سے بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور ان کی کمائی جو ہے وہ مینا میں جو قربانی کے جانور حاجیوں کو بکتے ہیں وہ لوگ اس کو بیچنے میں تاجر بن کر کے آتے ہیں، یعنی وہاں پر وہ لوگ جانور بیچتے ہیں، دمبے اور بکری وغیرہ۔ اب لیکن اتنے ہزاروں تاجروں میں اب ان کو کون پہچانے کہ یہ حضرت الیاس اور حضرت خضر ہیں؟ تو وہ اتنے میں 3-4 دنوں کے اندر اتنے لاکھوں روپے کما لیتے ہیں کہ سال بھر وہ پیسے ان کو کافی ہو جاتے ہیں، اور وہ زمین کی سیر کرتے رہتے ہیں، خرچہ کرتے رہتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو عطا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ 2 پیغمبر زمین میں ہیں، اور اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ ہر سال یہ لوگ جو ہے وہ حج میں بھی حاجیوں کے ساتھ جمع ہوتے ہیں اور حاجیوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، حاجیوں کی دعاؤں میں شامل بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت مختصر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کا قصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ و تسلیم کی برکتوں سے اور ان کے روحانی فیضان سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے۔